بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر کے بارے میں ہم تفصیل سے آپ کی خدمت میں حالات پیش کر چکے ہیں۔ غزوہ بدر اچانک پیش آیا تھا، جس کی پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی، جبکہ مشرکین مکہ پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آئے تھے۔ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی، فالحمد علی ھذا۔ غزوہ بدر سے فراغت کے بعد حضور نے کچھ ضروری اقدامات فرمائے تھے۔ ان میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک یہودی عورت تھی، اس کا نام عصمہ تھا۔ وہ حضور سے سخت دشمنی رکھتی تھی اور آپ کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے منت مانی تھی کہ میں اس یہودیہ کو قتل کروں گا۔ حضرت عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی تھے۔ جنگ بدر میں فتح کے بعد یہ اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کو ٹٹول کر تلاش کیا اور تلوار اس کے سینے میں اتار دی۔ وہ مر گئی۔ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، حضور کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز سے فراغت کے بعد حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جو کام میں نے کر دیا کیا اس پر مجھے گرفتار کیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا، یا عمر، لا ينتطح فيها عنزان، لا ينتطح فيها عنزان، اے عمیر، اس کی وجہ سے دو بھیڑیں بھی سر نہیں ٹکرائیں گی۔ مطلب یہ تھا کہ یہ کام کچھ غلط نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، وہ بھی مدینے میں۔ کیا گستاخ کے قاتل کا مواخذہ ہونا ممکن ہے؟ یہ تو بالکل جائز اور درست کام تھا۔ یہ عورت اپنے گندے کپڑے مسجد نبوی میں ڈال جاتی تھی، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتی تھی، حتیٰ کہ گالیاں بکتی تھی، اور مسلمانوں اور اسلام کی سخت دشمن تھی۔ حضور بعد میں فرمایا کرتے تھے، اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے بغیر اللہ کی مدد کی ہے تو عمیر ابن عدی کو دیکھ لیا کرو۔ حضرت عمر کہنے لگے، ایک مرتبہ اس اندھے کو دیکھو، کس طرح اندھیرے میں اللہ کی اطاعت کرنے چلا گیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ عمر، اس کو اندھا نہ کہو، اس کا دل دیکھو کہ وہ کتنا روشن ہے۔ یہ واقعہ 25 رمضان المبارک سن 2 کو پیش آیا تھا۔ یہ رمضان کی 26ویں شب تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ انطلقوا الی البصیر الذی فی بنی واقف نعودہ، چلو اس دیکھنے والے کی طرف جو بنو واقف میں ہے، ہم اس کی عیادت کریں گے۔ انطلقوا الی البصیر الذی فی بنی واقف نعودہ۔ یہ واقعات زرقانی اور الصارم المسئول علی شاتم الرسول میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ قرقرۃ القدر پیش آیا۔ غزوہ قرقرۃ القدر یہ شوال میں پیش آیا۔ عید کے بعد ابو عفک یہودی 120 سال کا بوڑھا تھا، حضور کا سخت دشمن تھا، گستاخی کرتا تھا۔ اس کا قتل بھی شوال ہی میں کر دیا گیا تھا۔ صحابی کا نام سالم ابن عمیر تھا، جنہوں نے ابو عفک یہودی کا قتل کیا تھا۔ اس کے بعد غزوہ بنو قینقاع پیش آیا۔ یہ 15 شوال سن 2 میں ہوا تھا۔ بنو قینقاع ایک یہودی قبیلہ تھا، بہت بہادر لوگ تھے یہ،
حضور ان کے قبیلے کے بازار میں تشریف لے گئے تھے اور لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش فرمائی تھی۔ یہودی حضور کی بات سن کر سخت غصے میں آ گئے اور مشتعل ہو گئے اور بولے، تم مکے کے لوگ ان سے جنگ لڑنا کیا جانے، تم مکے کے لوگوں سے جنگ لڑ کر فخر مت کرنا، اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ بہادروں سے لڑائی کیسی ہوتی ہے۔ حضور واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو یہودیوں سے ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے میں بنو قینقاع بھی شامل تھے۔ اس معاہدے میں آپس میں جنگ نہ کرنا اور اگر کوئی حملہ آور ہو تو ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یہ شرطیں شامل تھیں۔ مگر بنو قینقاع نے نہ تو جنگ بدر میں مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا اور اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں تشریف لائے تھے تو آمادہ جنگ تھے۔ یہ لوگ مدینے کے بالکل قریب آباد تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دھمکایا تو حضور واپس مدینہ تشریف لائے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا نگراں مقرر فرمایا اور بنو قینقاع کی طرف آپ لشکر لے کر چلے۔ انہوں نے ایک قلعہ بنایا ہوا تھا۔ حضور کو آدھا دیکھ کر اپنے قلعے کا دروازہ بند کر لیا اور قلعے میں بند ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قلعے کا محاصرہ فرمایا۔ 15 شوال سے ذی قعد کا چاند دکھنے تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر 16 یا 17 دن کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور حضور نے ان کو گرفتار کر کے ان لوگوں کو رسیوں میں باندھ دیا۔ رأس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے بڑی خوشامد اور سفارش کی کہ اس قبیلے کے لوگوں کو قتل نہ کیا جائے۔ حضور نے اس کے اصرار پر ان کو قتل نہیں کیا بلکہ مدینے سے نکل جانے کا حکم دے دیا، اور فتح کے بعد آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ پہلا مال غنیمت جو مسلمانوں میں تقسیم ہوا اور جس کا خمس نکالا گیا وہ قبیلہ بنو قینقاع کا مال غنیمت تھا جو ان سے حاصل ہوا۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بنو قینقاع سے دوستانہ تعلقات تھے۔ بدعہدی کی وجہ سے اپنے تعلقات کو ختم کرنے کا اعلان فرما دیا اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ میرے دوست تھے لیکن میں آپ کے دشمنوں سے اپنی دوستی ختم کرتا ہوں۔ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، لہذا بس اللہ اور اس کا رسول ہی میرے دوست اور میرے حلیف ہیں، اور جو آپ کا انکار کرتا ہے اس سے میں بری اور علیحدہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتوبات میں تحریر فرمایا ہے، ایمان کے لیے صرف تصدیق کافی نہیں جب تک اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے بیزاری اور قطع تعلق کا اعلان نہ ہو۔ ایمان کے لیے صرف تصدیق کافی نہیں جب تک اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے بیزاری اور قطع تعلق نہ ہو۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ تبرع عن الکفر والکفار واجب من شرائط الایمان۔ ایک کافر وہ ہے جو اپنے دین پر عمل پیرا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت اور دشمنی نہیں کرتا، اس کو اس کے دین پر عمل کرنے کی پوری اجازت دی جائے گی، بلکہ اس کی حفاظت اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت کے ساتھ اس کے جان، اس کے مذہب کی حفاظت کی جائے۔ لیکن ایک دوسرا کافر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بے حرمتی کرتا ہے، بدعہدی اور بدامنی کرتا ہے اور بدامنی پھیلاتا ہے، وہ تو کافر ہے، ایسے تو مسلمان کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس سے الگ رہنا، اس سے بیزاری
کا اعلان کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے سے دوستانہ تعلقات باقی رکھتا ہے تو اس کے ایمان اور اس کے اسلام کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ عقائد اور علم کلام کی کتابوں میں اس مسئلے کو اچھی طرح سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ علماء اسلام کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس سے مسلمانوں کو تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد غزوہ سویق پیش آیا، یہ بھی ذی الحجہ سن 2 میں ہوا۔ غزوہ بدر میں شکست کے بعد ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک جنگ بدر میں شکست کا بدلہ نہیں لوں گا میں غسل جنابت نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ شخص رات دن اسی دھن میں رہتا تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں سے انتقام لیا جائے۔ چنانچہ ذی الحجہ یعنی عین حج کے دنوں میں 200 سواروں کے ساتھ چپکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ مدینے کے پاس ایک جگہ ہے عریض، وہاں ایک باغ میں کچھ کسان کام کر رہے تھے، اپنے کام میں وہ مصروف تھے۔ یہ اچانک آیا اور ان میں سے 2 لوگوں کو قتل کر دیا، ان میں ایک انصاری تھے، اور اس نے باغ کے کچھ درخت جلا دیے اور بھاگ گیا اور کہہ گیا میں نے اپنی قسم پوری کر لی اور بدر کا انتقام لے لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضور نے 5 ذی الحجہ سن 2 کو 200 مہاجر صحابہ کا ایک لشکر روانہ فرمایا، جنہوں نے ابو سفیان کے لشکر کا پیچھا کیا، مگر وہ بھاگ گیا، ہاتھ نہیں آیا۔ یہ لوگ بھاگتے بھاگتے اپنی بوریاں گراتے جاتے تھے تاکہ تیزی سے بھاگ سکیں، ان کی سواریاں تاکہ ہلکی ہو جائیں۔ ان بوریوں میں ستو تھے، ستو کو عربی میں سویق یا شویق کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوۃ السویق یعنی ستو والا غزوہ پڑ گیا۔ ہم سن 2 نبوی سن 2 ہجری تک کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے حالات کو آپ کی خدمت میں سلسلہ وار پیش کیا جاتا رہے گا۔ ہماری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکمل اور صحیح حوالوں کے ساتھ سننے کے لیے آپ خود بھی اس پروگرام کو پابندی کے ساتھ سنتے رہیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پوری کی پوری آپ کی زندگی کے حالات پورے کے پورے ہمارے سامنے واضح اور صحیح حوالوں کے ساتھ آ جائیں اور ہم جان سکیں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا تھا تاکہ ہم اپنے لیے آپ کے حالات کو نمونہ بنا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی زندگی کے حالات کو خود بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی آپ کے حالات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس سے بڑا کار ثواب کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔